السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، درون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں، کون کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بنیں گے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کیبنٹ ہے بلوچستان اسمبلی کا کب ڈیزولو ہوگا۔ آج تو اس کا آخری سیشن چل رہا ہے اسمبلی کا۔ ان دو موضوعات پہ بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان آیا کہیں بیرون ملک جا رہے ہیں، تو یہ ہیں تھوڑے سے جو انفارمیشن ہے شیئر کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے، تو یہ آخری سیشن ہے بلوچستان اسمبلی کا۔ ہم نے سوچا کہ بلوچستان اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے بلوچستان اسمبلی کے تمام یہ جو 2.5 سال کا، جو 2 سال یا 3 سال کا جم صاحب کا اور میر قدوس کا، ان کی کارکردگی پر ایک آپ کے ساتھ ایک ویلوگ کر لیں اور بتا دیں کہ کس نے کیا کام کیا اب تک بلوچستان کے لیے۔ لیکن چونکہ ابھی تک ٹائم ہے نئے اس کے حکومت ختم ہونے میں، تو 12 تاریخ کو تقریباً یہ حکومت ڈیزولو ہوگا۔ ہم نے سوچا کہ جس دن یہ حکومت ڈیزولو ہوگی تو اس دن اس پہ بات کر لیتے ہیں، تو آج اس پہ نہیں کی ہے۔ برحال بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہوا شام کو، ابھی تک جاری ہے۔ آج 8 اگست کی شام کو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، تو بلوچستان اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور شاید یہ رات گئے تک جاری رہے، رات 12 بجے تک چلے، اور یہ آخری سیشن ہے۔ اچھا جی، دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اطلاعات ہیں کہ انہوں نے تقریباً غیر اعلانیہ سیاست سے فی الحال جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے فی الحال۔ اور ایک اور دوست مجھے بتا رہا تھا کہ شاید وہ کینیڈا کے لیے انہوں نے ویزا اپلائی کی ہوئی ہے، اور مطلب شاید یہ بھی ہے کہ 12 اگست کو جب یہ حکومت ڈیزولو ہو جائے گی، تو 13 یا 14 اگست کو، یا اس کے بعد 15 اگست لے لیں اس کو، یا 2-3 دن کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان شاید کینیڈا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اور بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ کینیڈا کیوں جا رہے ہیں، تو یہ بھی معلومات لینے کی کوشش کی، تو بتایا گیا کہ جی یہ جو کینیڈا کا جو ویزا اپلائی کیا گیا ہے وہ شاید ریکارڈنگ سے متعلق کوئی اجلاس ہے وغیرہ۔ اگر ایسا ہے تو بطور وزیر اعلیٰ تو میر قدوس بزنجو تو اس میں پھر شرکت نہیں کر پائیں گے نا، کیونکہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے 12 اگست کے بعد، تو ان کا شاید یہ نجی کوئی دورہ ہو اور نجی دورے پہ ہو جائیں گے۔ ریکارڈنگ سے متعلق کوئی آفیشیل دورہ نہیں ہوگا اس میں۔ یہ بہت پہلے جانا تھا کینیڈا، لیکن پہلے نہیں جا سکے، تو اب شاید وہ چلے جائیں۔ اور انہوں نے یہ شاید آنے والے الیکشن میں اس پہ بات کر لیتے ہیں، خیر جب جیسے جیسے وقت سامنے آئے گا، نزدیک آتا جائے گا، اس پہ بلوچستان کے سیاست پہ اور ان کے کس حلقے میں کون پارٹی پوزیشن پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ پتہ نہیں قبل از وقت ہوگا میں بات کروں یا آج کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو صاحب شاید 2023 کے الیکشن خود نہ لڑیں، اور ان کے بھائیوں میں سے 2 بھائی ہیں، میر جمیل بزنجو اور وہاب بزنجو، ان میں سے کوئی ایک الیکشن لڑے، اور دونوں بھائیوں کا زیادہ امکان یہ ہے کہ شاید وہاب بزنجو صاحب وہ اپنے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑے، تو میر قدوس بزنجو الیکشن نہیں لڑیں گے، جو میری اطلاعات ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو کیئر ٹیکر سی ایم کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں ابھی تک جو میری اطلاع ہے کہ باتیں تو یہ ہو رہی ہیں کہ جی میر امل کلمتی صاحب جو ہے وہ نامزد ہو گئے ہیں اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو آنے والے کیئر ٹیکر سی ایم جو ہے وہ امل کلمتی صاحب ہوں گے۔ اور بہت سے دوستوں کا یہ سوال ہے پھر وہ خود الیکشن نہیں لڑیں گے گوادر سے، حالانکہ وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، وہ خاندانی اگر دیکھیں وہ ہمیشہ یہ اس سیٹ پہ وہ فائٹ کرتے آئے ہیں اور جیتتے بھی آئے ہیں،
تو مولانا ہدایت الرحمان کو اگر آپ سنیں گے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی 40-42 سال کا دور اقتدار ہے ان کا۔ تو بہت سے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ میر حمل کلمتی پھر جب کیئر ٹیکر سی ایم بنیں گے تو پھر اس کے حلقے کا کیا ہوگا؟ حلقے میں وہ الیکشن نہیں لڑیں گے؟ مطلب ایک عارضی 2-3 مہینے کی حکومت کے لیے وہ 5 سال کی جو ہے اپنی مدت جو ہے وہ گنوانے کو تیار ہوں گے۔ اس میں ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے، اگر میر حمل کلمتی صاحب کا جو ہے وہ نامزد ہو گئے، اس کا فیصلہ ہو گیا ایز اے کیئر ٹیکر سی ایم، تو وہ اب ان کا چھوٹا بھائی ہے زبیر کلمتی، تو ان کو ظاہر ہے وہ الیکشن لڑائیں گے گوادر سے۔ پھر 2 دنوں سے ایک اور بات چل رہی ہے، ایک بحث چل رہی ہے، نجی محفلوں میں بحث چل رہی ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ آیا جو بندہ خود مطلب کیبنٹ کا حصہ ہو، خواہ وزیر اعلیٰ ہو یا کیبنٹ کا حصہ ہو، کیا اس کا جو بلڈ ریلیشن جس کا ہو گیا نا، خونی رشتہ، ان میں سے بھائی والد وغیرہ، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں قانونی طور پر؟ کچھ دوستوں نے، بہت سے لوگ اپنی ایک رائے دے دیتے ہیں نا، انفارمیشن یا مطلب نالج نہیں ہوتی، اور وہ ایک بات ایک دوسرے سے سنتے ہوئے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ زیادہ تر میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جی اگر حمل کلمتی اگر وزیر اعلیٰ بن گئے تو اس کا بھائی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو پوچھا گیا کیوں نہیں لڑ سکتا؟ انہوں نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 24 ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی بلڈ ریلیشن جس کا ہو یا نا خونی رشتہ، قریبی خونی رشتہ ہو، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ جب حمل کلمتی وزیر اعلیٰ ہوں گے تو اس کا بھائی الیکشن نہیں لڑ پائے گا۔ یہ اچھا ظاہر ہے، یہ ایک جب میں نے سنا تو میرے لیے ایک نئی بات تھی، میں نے بات پہلے سنی نہیں تھی۔ تو آج میں نے 2-3 وکیل دوستوں سے رابطہ کیا ابھی ویلا کرنے سے پہلے۔ میں نے کہا اس کو ذرا معلومات تو لوں، کیا ہے اس کا معاملہ، کیا ہے، کیا ایسا کوئی قانون موجود ہے؟ تو جن وکلا دوستوں سے رابطہ ہوا انہوں نے کہا جی ایسا کوئی قانون نہیں ہے، 18ویں ترمیم میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کے پاکستان کی سیاست میں آپ دیکھیں نا، ایک بھائی نون لیگ میں ہے، ایک پی ٹی آئی میں ہے، ایک بی ایم پی میں ہے، ایک نیشنل پارٹی میں ہے، ایک جمعیت میں ہے، مطلب مختلف، ایک ہی گھر کے لوگ مختلف پارٹیوں میں ہیں۔ اگر ایک بھائی جمعیت کے کوٹے پہ کیئر ٹیکر سی ایم یا وزیر کیبنٹ کا حصہ بنے گا تو کیا اس کا بھائی اگر دوسرا جمعیت بی ایم پی سے وہ کیسے نہیں لڑ پائے گا؟ تو ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ جن دوستوں سے، وکیل دوستوں سے جو میں نے بات کی ہے، ان کے بقول ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ الیکشن کوئی بھی لڑ سکتا ہے، خواہ کسی کا والد کیئر ٹیکر میں وزیر ہوں یا بھائی ہو یا بہن ہو یا والدہ، کوئی بھی مطلب کلوز جو ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن کوئی بھی ہو، اگلا بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو یہ کنفیوژن ختم ہونی چاہیے جو بحث چل رہی ہے، تو مطلب الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ میر حمل کلمتی فائنل فیصلہ ہو گیا جی وزیر اعلیٰ ہے۔ اس بارے میں میری اطلاع تھوڑے سے الگ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آج پورا دن میں اس پہ لگا رہا، معلومات لینے کی کوشش کی گئی کہ آیا میر حمل کلمتی صاحب کا فائنل فیصلہ ہو چکا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیں؟ تو بہت ایسے لوگ ہیں جو پورا اس سسٹم میں جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ کس نے وزیر بننا ہے، کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں، لیکن تھوڑے سے انڈیکیشن وہ دے دیتے ہیں تاکہ بندے کو بات کرتے ہوئے تھوڑی سی وہ جو ہے آسانی ہو۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی میر حمل کلمتی صاحب کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ فائنل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ انہوں نے کہا بالکل فیصلہ نہیں ہوا ہے، حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے اپنا ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے نصیر بزنجو صاحب، ان کا نام بھی کافی سوشل میڈیا میں وائرل ہوتا رہا کہ جی وہ اس کو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ ابھی میر حمل کلمتی صاحب کا آ رہا ہے، پھر جمعیت نے عثمان بادینی صاحب کا نام دیا ہے، کہیں اور سے جو ہے شبیر مینگل صاحب کا بھی نام سامنے آ رہا ہے۔ اس وقت سب سے جو مضبوط کینڈیڈیٹ جو میری اطلاع ہیں وہ ہیں شبیر مینگل صاحب، دوسرے نمبر پہ ہیں حمل کلمتی صاحب، اور تیسرے نمبر پہ ہیں بادینی صاحب۔
عثمان بادینی صاحب۔ نصیر بیزنجو صاحب کا نام ضرور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے یا کہیں سے ایک شوشہ کے لیے چھوڑا گیا تھا تاکہ وہ مطلب باتوں میں مطلب ایک ماحول بن جائے، ایک ماحول بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ نصیر بیزنجو صاحب کا نام کیئر ٹیکر سی ایم شپ کے لیے نہیں ہے، مضبوط کینڈیڈیٹ یہ 3 ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بی ایم پی اور جمعیت علماء اسلام پہ۔ اگر جمعیت علماء اسلام اور بی ایم پی یہ ایک پیج پہ آ گئے اور جمعیت علماء اسلام نے اپنے کینڈیڈیٹ عثمان بادینی کو وڈرا کروا دیا، تو پھر بی ایم پی اور جمعیت کی جانب سے یعنی کہ اپوزیشن کی جانب سے عمل کلمتی صاحب ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے ظاہر ہے کہ شوشہ کے لیے نصیر بیزنجو صاحب کا نام دیا گیا تھا، تو ڈیفینیٹلی وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ بھی میر حمل کلمتی کے نام پہ ایگری کریں گے، بلکہ کر چکے ہیں، اسی لیے بار بار نام آ رہا ہے نا حمل کلمتی صاحب کا۔ یوں سمجھیں بی ایم پی کی جانب سے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے حمل کلمتی کا نام فائنل کر دیا گیا ہے۔ ابھی ایک جمعیت علماء اسلام نے اپنا فیصلہ دینا ہے کہ وہ ایگری کریں گے میر حمل کلمتی پہ، زیادہ امکانات یہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ شبیر مینگل صاحب کے لیے ایک بہت بڑی لابنگ کر رہی ہے، گو کہ اس کا نام جو ہے لو پروفائل میں آ رہا ہے، اتنا جو ہے آئپ کریٹ نہیں ہوا ہے سوشل میڈیا میں یا نجی محفلوں میں یا سرکلز میں، لیکن بلوچستان کی سیاست میں کبھی ایسا ہوتا ہے جس کا کبھی آپ نے نام ہی نہیں سنا ہوگا، وہ بندہ ایک دن ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اطلاعات کے طور پر میں ایک آپ کے ساتھ میں اینالائز کر رہا ہوں، تھوڑی سی اطلاعات ہیں، تھوڑا سا اینالائز ہے۔ تو شبیر مینگل صاحب کا جو لابی ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اس کے لیے بی ایم پی کے اندر بھی کام ہو رہی ہے، کہیں اور سے بھی ہو رہا ہے، بیوروکریسی کی جانب سے بھی ہو رہا ہے، اور ممکن ہے کہ آخری ٹائم پہ یہ جو کرا ہے نا وہ شبیر مینگل صاحب کے سر پہ جو ہے نام جو ہے اس کے سر پہ آ جائے۔ تو کسی ایک نام کو آپ مطلب رد نہیں کر سکتے، حمل کلمتی صاحب کو بھی رد نہیں کر سکتے، اس کا نام ظاہر کینڈیڈیٹ ہے نا، اور شبیر مینگل صاحب دوسرے نمبر پہ ہیں، تیسرے نمبر پہ عثمان بادینی صاحب ہیں۔ عثمان بادینی صاحب کے نام پہ ممکن ہے جمعیت علماء اسلام وڈرا کر لے، کیونکہ باقی بھی تو کیبنٹ میں لوگوں کو لانا ہے نا جمعیت میں، اور ایز اے اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن جمعیت کے لوگوں کو لانا ہے، تو جمعیت کو اگر زیادہ سے زیادہ کیبنٹ میں حصہ ملے گا تو وہ عثمان بادینی صاحب کے نام سے وڈرا ہوں گے، اور عثمان بادینی صاحب ممکن ہے کہ اپنے حلقے سے اس دفعہ الیکشن بھی لڑے۔ تو یہ 3 نام اس وقت مضبوط پوزیشن ہے ان کی، اور پہلا دوسرا تیسرا میں نے آپ کو پوزیشن بتا دیا۔ تو میری اطلاع ہے کہ کوئی کنفرم ابھی تک نہیں ہے، فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔